السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس حدیث کو سماعت فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 445۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے ہی نہیں، صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اور یہ بات عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی نماز تو سبھی پڑھتے ہیں نا، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے اس حدیث میں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 445۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نماز پڑھ لیا، نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو۔ جو خواتین نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھتی ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو دونوں کے لیے یہ بات ہے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ لیے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، یا مسجد میں کہیں بھی بیٹھا رہے جہاں سنت پڑھتا ہے، سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا رہے، یا خواتین جو ہیں وہ جا نماز پر بیٹھی رہیں، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور کس طرح دعا کرتے ہیں وہ لفظ بھی سنیں آپ، جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، وہ لفظ بھی سنیں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ کیا مطلب؟ جو فرشتے اپنی زبان سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو اس بندے کو معاف فرما، اے اللہ تو اس بندے پر خاص رحم فرما، اے اللہ تو اس بندے کو معاف فرما، اے اللہ تو اس بندے پر اپنا خاص کرم فرما، خاص رحم فرما۔ یعنی فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو آدمی نماز پڑھنے کے بعد، یا عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، تھوڑی دیر بیٹھا رہے، جب تک اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں، جب تک فرشتے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس بندے کو معاف فرما، اے اللہ تو اس بندے پر اپنا خاص کرم فرما، خاص رحم فرما۔ کیا خوبصورت دعا ہے! دعا کر رہا ہے کون؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، اور فرشتے کسی آدمی کے لیے اگر دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ نیک ہوتے ہیں، تو نیک لوگوں سے ہر آدمی دعا کراتا ہے، آپ بھی کراتے ہیں، ہم بھی کراتے ہیں، سب کراتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں کیوں دعا کراتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آدمی معصوم ہے، یہ آدمی گناہ نہیں کرتا ہے۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کا اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کا جتنا زیادہ قریب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ تو انسان کی بات ہے، اور یہ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، اور جو معصوم عن الخطا ہیں۔ فرشتوں سے کبھی خطا ہو سکتی ہے، نہ کبھی فرشتوں سے کوئی خطا ہوئی ہے، نہ کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو فرشتے جس آدمی کے لیے دعا کر دیں، یہاں ایک انسان جس کے بارے میں ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ کا قریب ہے، ہم اس سے دعا کراتے ہیں، کیوں؟ اس بنا پر کہ آدمی گنہگار نہیں ہے، یہ آدمی گناہوں سے خطاؤں سے پاک ہے۔ اب ایک اس کے برعکس فرشتے ہیں، تو فرشتے تو آلریڈی گناہوں سے پاک و صاف ہیں، تو فرشتے جس آدمی کے لیے دعا کر دیں گے اس طرح، تو آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضرور بالضرور اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں، ایسے چوروں کی طرح مسجد سے بھاگے نہ۔ آج کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھے بس بھاگ گئے۔ اسی طرح خواتین بھی نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ خواتین آج کل دعا نہیں مانگتی ہیں، دعا نہیں کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ جس طرح ہم دنیا میں اپنی پرابلم بتاتے ہیں سب کو، خواتین ہیں وہ فون ملا لیتی ہیں، تو اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، اس کو سب کو فون کر کے اپنی جو ہے پرابلمس بتاتی ہیں۔ وہی پرابلمس ہمیں نماز کے بعد اللہ کو بتانا ہے۔ تو جتنی دیر تک ہم نماز کے بعد اللہ کو اپنے پرابلمس بتاتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، اور جتنی دیر تک جا نماز پر بیٹھے رہیں گے، تو اتنی ہی دیر فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد تھوڑی دیر اپنی جا نماز پر بیٹھی رہیں، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، 5 سے 10 منٹ بیٹھے رہیں، اور 5 سے 10 منٹ میں اگر فرشتوں نے 3 مرتبہ بھی اگر دعا کی فرشتوں نے ہمارے لیے، تو ان 3 مرتبہ میں سے اگر 1 مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور فرشتے کی تو بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے، فرشتوں کی ہر بات کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اگر فرشتے ہمارے لیے ایک حساب لگا لیں، اگر 100 مرتبہ بھی دعا کریں گے، تو اس 100 مرتبہ میں سے اگر 1 مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، تو ہماری مغفرت بالکل طے ہے۔ تو ہم میں سے سب کو یہ کوشش کرنا ہے کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، بس خالی بیٹھے رہیں۔ اور اب بیٹھ کر کیا کرے آدمی؟ یہ بھی عجیب بات ہے، بیٹھ کر کیا کرے؟ تو بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرے، اپنی پرابلمس اللہ تعالیٰ کو بتاتے رہے۔ اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں دعا کروں گا تو مجھے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، لوگ دیکھیں گے، لوگ یہ سوچیں گے کیا مانگ رہا ہے اللہ سے۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ دعا کے لیے تو آپ آنکھ بند کریں، ہاتھ نیچے رکھیں، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔
یہ کہیں نہیں کہا حضور نے کہ دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھانا ضروری ہے، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا حضور نے کہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہی اللہ سنیں گے، ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو اللہ ہرگز نہیں سنیں گے۔ دعا کے لیے نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھوں کو بلند کرنا، نہ پھیلانا، اس طرح ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا ہے، اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا ہے۔ تو تمام خواتین بھی، مرد بھی، حضرات بھی جو ہے اپنی نماز کے بعد تھوڑی دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی دعا کو ضرور قبول فرما کر ہم پر رحم بھی فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔